بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، وہ نماز کے الفاظ کا ترجمہ۔ یہ ترجمہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چیز ہمارے ذہن میں اگر رہے تو انشاءاللہ یہ ترجمہ ہمیں یاد رکھنا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور اس کو ہم اہمیت سے لیں گے بھی۔ اگر کوئی شخص ہمیں باہر ملک میں جا کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور کوئی کافر، کوئی بھی بندہ آ کے ہمیں کہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم اسے جواب میں کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کیا ہوتی ہے؟ اب کہیں گے بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے، ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ اچھا جی، اس میں اب کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، پھر ثنا پڑھتے ہیں، پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں، پھر تحیات پڑھتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے ہیں۔ پھر اچھا یہ جو ثنا ہے ذرا سنائیے، ثنا کیا ہوتی ہے؟ اب آپ نے شروع کر دیا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یہ سارے الفاظ، اس کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ان الفاظ کی کیا ترجمہ ہے؟ اور آپ کا جواب کیا ہو؟ ترجمہ تو مجھے نہیں معلوم، ترجمہ تو مجھے نہیں معلوم۔ بتائیے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ترجمہ نہیں معلوم آپ کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں آپ کو معلوم۔ اچھا یہ بتائیں اب کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ 1 مہینے سے، 1 سال سے؟ نہیں، ہم تو 30 سال سے پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے۔ اچھا، اور الفاظ کا ترجمہ نہیں جانتے آپ؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ بتائیے آپ اپنے آپ کو اس وقت کیا محسوس کریں گے؟ کس قدر خفت، شرمندگی، اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیو اس قدر، یہ تو میں مثال عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم اس کی اہمیت دل میں بٹھائیں، کیونکہ الفاظ کا ترجمہ معلوم ہوگا نا تو سبحان اللہ، پھر اس کا لطف ہی دوبالا ہوگا، پھر توجہ برقرار رہے گی۔ پھر روزانہ ساتھی ملتے ہیں، کہتے ہیں امام صاحب ہم بس جب سے یہ شروع کر چکے ہیں نا، نماز کے اندر الفاظ کے درستگی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز پوری ہو جاتی ہے، ہماری توجہ دائیں بائیں جاتی ہی نہیں ہے، الفاظ میں ہی ہم لگے ہوتے ہیں، اس کو صحیح کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو صرف الفاظ کی ادائیگی ہے، جب اس کے ترجمے میں بھی غور کریں گے نا انشاءاللہ، پھر دھیان اور بھی مضبوط ہو جائے گا، پھر توجہ اور بھی زیادہ بیٹھ جائے گی۔ تو اس لیے ہر ساتھی اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں جا کر ہماری جو مستورات ہیں، والدہ محترمہ ہیں، بیگم صاحبہ ہیں، صاحبزادیاں ہیں، بیٹی ہیں، بہو صاحبہ ہیں، گھر میں جو بھی ہیں ہماری خواتین، ان کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے، تو ہم ان کو بھی سمجھائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ذمہ داری بھی تھوڑی بہت نبھتی چلی جائے گی کہ ان کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا ترجمہ ہمیں زیادہ ایک ادھر لے آئیں۔ یہ تقسیم کرنے والے ساتھی، جزاک اللہ۔ تو دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں جو ہے نا اس کا یعنی مضبوط انداز سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا معنی ہوتا ہے یعنی پہلے جو چیزیں حلال تھیں اب کیا ہو گئی؟ اب حرام ہو گئی۔ چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت، سلام جواب، مگر اب جب نماز کے لیے میں کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اب دائیں بائیں کی سب چیزیں ختم ہو گئی، اب وہ حرام ہو گئی، جو حلال تھی اب وہ بھی حرام۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ آگے ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر کا مشہور معنی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جو اللہ سب سے بڑے ہیں، میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کا ادب ہوتا ہے، ان کا احترام ہوتا ہے، دل و جان سے ان کا ادب ہوتا ہے، دل و جان سے ان کا احترام ہوتا ہے۔ تو جو اللہ سب سے بڑے ہیں تو ان کا ادب بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ ہمارا دھیان ذرا برابر دائیں بائیں نہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑے کے سامنے کھڑا ہوں، ہم ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیں، کیوں؟ سب سے بڑے کے سامنے کھڑا ہوں، میری نگاہیں چھت پہ نہ جائے، گھڑی پہ نہ جائے، چیزوں پہ نہ جائے، اور میرے ہاتھ کھجلی نہ کریں، بال کھجا رہے ہیں، بٹن ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بھائی سب سے بڑے کے سامنے کھڑے ہیں، تو جتنا بڑا ہے اس کا ادب اتنا بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد ہے ثنا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ سبحانک، یہ دیکھیں 2 قسم کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے، ایک ہے لفظی ترجمہ
اور دوسرے لائن میں لکھا ہے با محاورہ ترجمہ. ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ. تو لفظی ترجمہ سبحانہ یہ الگ ہے، اس کا معنی ہے پاک ہے. سبحان معنی پاک ہے. کا تو، اللہم اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ. اور با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ملا کر کے پڑھ لیں گے پاک ہے تو اے اللہ، پاک ہے تو اے اللہ. تو سبحان کا جہاں بھی لفظ آئے گا اس کا معنی ہوگا پاک. سبحان رب العظیم میں جائیں گے نا رکوع میں، وہاں بھی یہ لفظ آ رہا ہے پاک ہے. سبحان رب الاعلیٰ میں جائیں گے وہاں پر بھی یہ لفظ آ رہا ہے پاک ہے. تو ایک جگہ اچھی طرح یاد کر لیا تو ہر جگہ جہاں سبحان کا لفظ آئے گا پاک کا معنی خود بخود ذہن میں آتا چلا جائے گا. اور تیسرا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ، تو اس میں بھی پہلا لفظ یہی ہے. تو سبحان پاک، اور کا یہ خطاب کے لیے ہے. تو پاک ہے تو، کاف خطاب کے لیے ہے، کاف خطاب کے لیے ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو، السلام علیکہ. یا ہم کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جزا کا، جزا کا معنی تو، یعنی اللہ آپ کو جزا دے. تو سبحانہ کا معنی ہے پاک، اور کا یہ مخاطب کا صیغہ ہے، سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ. اب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور آپ کہہ رہے ہیں اپنے رب کے سامنے پاک ہے تو، اپنے رب سے کہہ رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے سے پاک ہے تو. وَبِحَمْدِكَ، واو کا معنی ہوتا ہے اور، واو اور کے لیے استعمال ہوتا ہے. بِحَمْدِكَ، بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، وَبِحَمْدِكَ، اور تعریف تیری. حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور کا یہ پھر وہی لفظ آ گیا تیری. جیسے پہلے سبحانک میں کاف تھا تو بحمدک میں بھی کاف ہے، تو دونوں کا معنی ہے تو اور تیری. وبحمدک، اور ساتھ تعریف تیری. یہ لفظی ترجمہ ہے. اور بار محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ تیری حمد کرتا ہوں، وبحمدک، اور تیری حمد کرتا ہوں. وتبارک، واو کا معنی پھر وہی اور آ گیا، تبارک برکت والا ہے. اسم نام کا پھر وہی لفظ آ گیا تیرا، برکت والا ہے نام تیرا، برکت والا ہے نام تیرا. اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کو بتا رہے ہیں میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور برکت والا ہے نام تیرا. تو تبارک معنی برکت والا، اسم معنی نام. جیسے ہم کہتے ہیں مسم کا، آپ کا نام کیا ہے، تو یہاں اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور کا معنی تیرا. آگے ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَتَعَالَى، یہاں واو پھر آ گیا، اس کا معنی اور ہو گیا. تعالی بلند ہے، تعالی کا معنی ہے بلند، بلند کے معنی میں ہے تعالی. جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معنی اللہ بلند و بالا نے فرمایا، بلند و بالا. جد کا معنی ہوتا ہے بزرگی، جد کہتے ہیں بزرگی کو. ایک جد کا معنی دادا بھی ہے، لیکن یہاں پر جد کا معنی ہے بزرگی. جیسے سورہ بروج میں آپ پڑھتے ہیں نا آخری 2 آیتوں میں انَّهُ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ، تو مجید کا معنی بھی ہوتا ہے بزرگی، اور یہاں جد یہ بھی بزرگی کے معنی میں ہے. وَتَعَالَى، اور بلند ہے جد بزرگی کا تیری. وَلَا إِلَٰهَ، اور لا کا معنی پہلے جانتے ہیں نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، لا نفی جنس کے لیے آتا ہے. لا اور نہیں ہے، الہ معبود، غیر کا سوا تیرے، تو غیر کا معنی ہو گیا سوا، اور کا پھر آپ کا. تو یہاں تقریباً 1 2 3 4 5 مرتبہ کا لفظ آیا ہے. سبحانک، پھر وبحمدک، پھر اسم کا، پھر جدو کا، پھر غیروں کا. تو یہ کاف مخاطب کے لیے ہے، سامنے والے کو آپ مخاطب کر رہے ہیں. تو سبحانک اللہم، اب با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے. کیوں برکت والا نہ ہو محترم بھائیو؟ کیسا برکت والا نہ ہو؟ ہم کسی دفتر میں جاتے ہیں نا، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب کہہ دیتے ہیں کہ مجھے فلان نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ فلان نے،
ارے وہ چونک جاتا ہے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آئیے آ جائے، آپ کی لائن نہیں ہے، اب آ جائیں، اب اندر آ جائیں۔ اگر ایک بندے کا نام اتنا برکت ہے کہ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے تو کیا رب کے نام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے۔ اللہ کی شان سے کس کی شان بلند ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ اب آپ کے سامنے ہے، زلزلہ آیا ہے، کتنی اموات ہوئی، جس کو اللہ پاک نے انتقال کا فیصلہ کیا تھا، اس کی موت کا فیصلہ کیا تھا، مر گئے، اور جن کے بچانے کا فیصلہ کیا تھا تو 5ویں دن بھی بچہ نکلا اور زندہ نکلا، اور 10ویں دن بھی 17 سال کی بچی نکلی اور زندہ نکلی، اور 11ویں دن بھی ایک آدمی نکلا اور زندہ نکلا۔ جس کو بچانا چاہے اس کو ملبے کے اندر رکھ کر کے 1 دن 10 دن پتہ نہیں کتنے دن تک بچا کے بھی دکھاتا ہے۔ پتہ نہیں بے تحاشا اللہ کی شان ہے۔ مثال چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں، وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بہت بلند ہے کہ اسی سمندر سے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس پر ایمان لانے والوں کو پار کر دیا، اور اسی راستوں پر فرعون اور اس کے لشکر کو جب اتارا تو حکم دیا پانی کو مل جائیے، اور پانی ملا اور سب ہلاک ہو گئے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بہت بلند ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اے اللہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے، معبود صرف آپ ہے۔ تو جب معبود اللہ ہے تو پھر ہر چیز میں رجوع بھی کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اسی کے قبض قدرت میں سب کچھ ہے۔ پر یہاں تک یہ ثنا کا ترجمہ ہوا اور تکبیر تحریمہ کا، تو انشاءاللہ اس کو ہر ساتھی زبانی بار بار دہرائے تاکہ یاد ہو جائے۔ اس پر گزرنا مقصود نہیں ہے، اس کو یاد کرنا۔ وہ جو کل آپ کو پرسوں کتابچے دیے تھے نا، اس میں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ ایک آدھ لفظ کا فرق ضرور ہوگا، لیکن وہ الفاظ کے فرق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے وہ مطلب سب کا ایک ہی نکلتا ہے، لیکن ترجمہ کرنے میں ایک آدھ لفظ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے میں ایک مقصد بیان کرتا ہوں، ایک ہی بات بیان کرتا ہوں، اپنے الفاظ میں بیان کروں گا، آپ بیان کریں گے، آپ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، لیکن مطلب اور میرا اور آپ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ اس لیے وہاں سے پھر آپ حضرت اس کو ذرا دیکھ لیجئے اور یہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے انشاءاللہ۔ اور جب اب آپ ثنا پڑھیں گے نا، نوافل میں، سنتوں میں، فرضوں میں، تو ان الفاظ پہ غور کریں، ترجمہ بھی صحیح ہو، اور جو اس کا پس منظر تھوڑا بہت بیان کیا نا کہ اللہ کی شان بلند ہے، تیرا نام برکت والا ہے، ایسا ہے، تو پاک ہے، میں تیرے حمد بیان کرتا ہوں، تو اس توجہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے مرحلہ کل کی نشست میں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے فضل سے ساری عبادتوں کو پورے دھیان توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔